غریب تھا کہ جانور کو کئی دفعہ سامنے باندھنے کے بعد جانور کو کہتے چلو بھائی اب اس کی آنکھ کو نشانہ بناتے ہیں تیر کے ساتھ اور نیزے کے ساتھ. اس کے کان کے اندر دیکھیں داخل ہوتا ہے کہ دور سے کس کا تیر اس کے کان کے اندر داخل ہوتا ہے, کس کے تیر کے ساتھ جو ہے نا اس کا پیڑ پھٹتا ہے, یہ دیکھتے ہیں. یہ جانور کو سامنے رکھ کے وہ اس طریقے سے جانور کو, یہ جی کھیل ہے ہمارا. ہمارے بھی آج کل یہ یورپ کے جو بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں, اور میرے تو خیال میں لوگ یورپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں, اس کائنات میں اتنے ذلیل اور گندے اور ظالم انسان کوئی نہیں ایجاد کرتا. چند چیزیں جی کسی کا حق نہ مارو, کسی کا یہ نہ کرو, اور وہ بھی فضول ہے. بس ساری دنیا کا ظلم اور زیادتی اور گناہ اور شرک اور کفر اور ہر قسم کی زیادتی وہاں ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کو یہی نظر آتا ہے جی وہاں پیسے پڑے ہیں. یہ آج کی بات ہے, اسپین کے اندر کھیل ہوتا ہے, جانور کو سامنے بیل کو لے کے آتے ہیں اور نیزوں کے ساتھ اس کو مارتے ہیں. یہ کھیل ہے ان کا. اور جانور کو جس وقت ذبح کرنا ہوتا, عرب کے جو لوگ تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ کہتے تھے جانور کا آج خون پینے کو دل کر رہا ہے, وہ سوا لے کے جانور کو مارتے, سوا باہر نکال کے جب اندر سے فوارہ نکلتا خون, اس کے اوپر منہ رکھتے اپنا اور منہ کے ساتھ وہ خون پیتے, اور دوسرا بھی پیتا اور بتاتے لو جی ہم نے خون پیا ہے. اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے یہاں ایک عجیب بات دیکھی کہ مدینہ کے لوگوں نے جانور رکھے ہوئے تھے, تو کسی کو گھر میں اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں تیل کی کمی ہوگی یا گھی کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ٹھہرو. ابھی وہ گیا باہر, اس کا دمبا کھڑا ہے, اس نے چھری تلوار کے ساتھ اس کی ساری لاٹ کٹ کے اندر لایا. جانور زندہ ہے, اس کی لاٹ جو تھی نا وہ ساری کٹ کے دمبے وغیرہ کی, وہ اس کے ساتھ وہ گھی کا کام کرتے ہیں. ان کو نہیں پرواہ اس بات کی کہ جانور کے اوپر کیا ہو. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ زیادہ مہمان آ جاتے تو جا کے اونٹ کو بٹھاتے, بڑی چھری کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ اونٹ کے کوہان کو چیر کے لے کے آ جاتے زندہ. اور کئی دفعہ فرمائشیں بھی کرتے, یار تم مجھے اپنے اونٹ کے کوہان کی تو کھلاؤ, میرا دل کرتا ہے اس کی بوٹیاں گوشت کھانے کو. تو وہ کوہان ایسے جان. اور کئی دفعہ مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام آئے تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جانور کھڑا ہے, تو گھر میں مہمان آیا, مہمان کہتا ہے میں نے نا, مہمان ایک ہے یا دو فرض کریں, وہ کہہ رہے جی میں نے نا دستی کا گوشت کھانا ہے. انہوں نے کہا اب پورا بکرا کون ذبح کرے, اس طرح ہے کہ زندہ جانور کی پوری ٹانگ کاٹ کے نا دستی بولنا, اب کاٹ کے باقی دل رہ گی, وہ خون بہتا رہا, پرواہ نہیں, پتہ نہیں مریا زندہ, وہ کاٹ کے آگے لے کے اس مہمان کو کھلاتے. اور کئی دفعہ ان کی ران جو تھی نا اس کی ضرورت پڑتی تو ران بھی زندہ جانور کی کاٹ کے آگے وہ بندے ہوتے. یہ ایک طریقہ ہے. اور پھر ایک اور ان کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا گھر میں آیا ہے کوئی اس طرح کرو, اس نے کہا جانور کو پکڑا ہے, وہ لیلا ہے, وہ بکرا ہے, وہ چھترا ہے, اس کو پکڑ کے آگے یہ اوپر والی جو جلد ہے نا کھال, چھری کے ساتھ اس کی کھال اتارنی ہے ساری, اندر کی کوئی راگ نہیں اس کی کاٹنی. ایک ان کا یہ طریقہ تھا کہ کاٹ کے دیکھو جی کتنی دیر تڑپتا رہتا ہے, وہ بڑے خوش ہوتے تھے, دو دیکھو جی جانور تڑپ رہا ہے. اور قرآن مجید نے جس وقت جانوروں کے یہ حرمت کے بارے میں بات کی ہے تو اللہ پاک نے یہ بات کہی وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ. اور کئی دفعہ کہتے اچھا جانور لے آ یا پھڑ کے لے آ, رسی کے ساتھ تو ادھر رسی کھینچ, میں ادھر کھینچنا, تو اس کا سانپ بند کر کے اس کو مار کے ذبح کر, سانپ اٹھ کے مارتے تھے جانوروں کے ساتھ. اور کون روکنے والا تھا اور کون ٹوکنے والا تھا, کوئی نہیں تھا. وَالْمَوْقُوذَةُ. قرآن مجید نے دوسرا کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جانور کو لا کے لیلا لے آؤ یہاں, سوٹا پھاڑ تو نہیں, سوٹا پھاڑنا میں کوٹ کے جانور کو مار کے اس کا دماغ پھیر کے جانور کو مار کے ذبح کر کے. یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. وہ کہتے تھے لو اگر اس کا خون نکال دے تو خون تو طاقت ہوتی ہے ساری,
اس لیے ہم نے اس کا خون نہیں نکالنا، اس کو ویسے کوٹ کے مار کے صاف بند کر کے قرآن مجید سورہ مائدہ کے شروع میں یہ بات گئی ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اچھا گھر میں کوئی ہے ذبح کرنے والا نہیں، جانور کو لے کے کوٹے پہ زنانی عورت جاتی یا مرد اتوں جانور کو سٹ دے، سیدھا تھلے جانور کے ٹوٹے ہو جاتے اور گھر والے پکا دیتے۔ اس کو کہتے ہیں متردیہ، کہ گرا کے جانور کو اوپر سے مارا گیا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور عام طور پہ وہ جانور کو لیتے اور اس کو وہ چھوٹا جانور ہوتا تھا، ککڑی وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کو لے کے پکڑ کے اس کا نا زور سے نا دو نوجوان جو منڈے تھے نا تگڑے چھوٹے چنگے کھچ گئے تھے، اس کی زندہ ہی گردن اس کی وجود سے الگ کر دی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا۔ جانوروں کے اوپر اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ اور کبھی ان کو کبھی بارش کی ضرورت ہوتی تو وہ کسی جانور کو لے کے نا گائے وغیرہ کو یا چھوٹی بکری وغیرہ، بکری یا پیڑ وغیرہ کو لے کے جو سینگوں والی ہوتی، اس کے سینگوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کے بند کے اس کے اوپر چنگا ٹیک لگا کے، اور اگر گائے ہوتی تو اس کی دم کے ساتھ وہ لکڑیاں باندھ کے اٹھ کے اس کو لے کے جا کے پہاڑ کے اوپر جا کے پھر اس کو سر کے اوپر جو لکڑیاں اس کو بھی آگ لگا دیتے اور جو دم کے ساتھ ان کو بھی آگ لگا دیتے۔ یہ وہ پتہ کیا کہتے تھے، ابھی دیکھنا اللہ کو ترس آئے گا، اللہ بارش برسائے گا۔ یہ جی ایک طریقہ ہے جی بارش حاصل کرنے کا۔ اور نیکی کے کام بھی جس وقت کرتے تھے، اس میں نیکی کے کام جب کرتے تو اس وقت کیا پھر جانور کے اوپر ظلم کرتے تھے اور کوئی نہیں روکنے والا تھا۔ یہ دین اسلام آیا تو اس نے روکا ہے۔ نیکی کے کاموں میں کیا کرتے کہ جس وقت کو مکے کا بڑا نواب فوت ہوتا نا، وہ فوت ہوتا تو اس کی قبر کے اوپر قبر بناتے، قبر دفنانے کے بعد اور وہاں قلعے باندھ کے نا لمبے لمبے قلعے تگڑے لگا کے تو اونٹ کو یا گائے کو یا جانور کو اس کے پاس ساتھ اٹھ کے باندھ دیتے تھے، اور کوئی پانی نہیں، کوئی پٹھے نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہاں تک کہ جس وقت وہ چیختا تھا، اونٹ تڑپتا تھا تو مکے کے لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ لوگ کہتے تھے دیکھو جی رو رہا ہے اونٹ، ہمارے غم میں اونٹ بھی رو رہا ہے، ہمارے ابے کے تائے کے چاچے کے غم میں اس کے ساتھ۔ اور اللہ کے نام پہ جانور عام طور پہ ذبح تو کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا، زیادہ انہی کے نام ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، اہم جانوروں کے نام بحیرہ، صحابہ، وسیلہ، یہ نام رکھے، ہم رکھے، جانور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے ہوئے تھے۔ اور کئی بندے جب فوت ہوتے تو اس وقت یہ کہتے کہ میں مر جاؤں، اے میرے پترو میں نواب ہوں، بڑے اونٹ ہیں ہمارے، ہزاروں بکریاں، میں مر جاؤں تو فلاں اونٹ کے نام پہ اس کی جان کو، فلاں بت کے نام پہ جان کو، بت رکھا ہوا ہے نا، بت کے پاؤں میں 100 اونٹ تم نے ذبح کر کے آ جانا، کو کھائے کو نہ کھائے چھڑو، بس نہ پتہ لگ جائے کہ ایک باری خان کا فلاں خان صاحب بہت ہوئے نے تو 100 اونٹ جڑا ذبح کر کے گئے۔ کون روکنے والا تھا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے تو آپ نے یہ روکا سب سے پہلے کہ وہ جو غصے میں بات تھی نا کہ غصے میں آگے جانور کو منہ کے اوپر مارنا، سب سے پہلے کائنات پہ امام محمد رسول اللہ نے منہ کے اوپر جانور کو مارنے کو حرام کرا کہ آج کے بعد قیامت تک کوئی جانور کو منہ کے اوپر نہیں مارے گا اور کوئی جانور کو قلعے کے ساتھ باندھ کے نہیں مارے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمائی یہ بات، فرمایا قرآن، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا تو نماز کے اندر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے جہنم کے اندر ایسے دیکھا کہ ایک ایسی بھی عورت جہنم کے اندر اس کو ساری آگ لگی ہوئی، سارے وجود کو آگ لگی تھی، پٹاخے مار رہی ہے، آگ اس کے وجود کے کیڑے اڑ رہے ہیں۔ یہ کون عورت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے اس کے گھر میں کوئی بلی جانور وغیرہ آ گیا، کوئی چیز اس نے گرا دی ہوگی، اس نے کسی طریقے سے اس کو پکڑ کے نا بلی کو کلی کے ساتھ باندھ دیا تو کھولا نہیں،
مر مر کے مر گئی بلی، میں پانی کا گھٹ نہیں دیتا. میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں جس نے جانور کو ایسا کیا تو یاد رکھے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو سڑا جائے گا.